بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم۔ عزیز طلبہ توجہ فرمائیں گے، آج کا ہمارے سبق کا عنوان ہے صفت عالم الغیب خاصہ خداوندی۔ اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات ہیں، اور جس طرح دوسری صفات کے اندر اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی غیر اللہ سے نفی کرنے کی صورت میں غیر کی کسی قسم کی کوئی توہین نہیں ہوتی۔ اسی طرح صفت عالم الغیب جو ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایسی صفت ہے کہ اگر اس کی غیر اللہ سے نفی کر لی جائے تو اس میں جو ہے اس کی شان میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی۔ مثلا اللہ رب العزت کی صفات میں سے رب العالمین ہونا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور ہم میں سے ہر ایک رب العالمین کی صفت کی غیر اللہ سے نفی کرتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین کی جو ہے وہ نبی پاک سے نفی کی ہے، لہذا اس سے نبی پاک کی توہین ہو گئی۔ اس طرح الرحمن الرحیم ہونا، خالق مالک ہونا، رزاق ہونا، یہ اللہ رب العزت کی ایسی صفات ہیں جو غیر میں نہیں پائی جاتی، اور غیر سے نفی کرنے کی صورت میں غیر کی اس سے جو ہے توہین نہیں ہوتی۔ اسی طرح عالم الغیب ہونا بھی اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، اگر اس کی غیر اللہ سے نفی کر لی جائے تو اس سے اس کی توہین نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ فریق مخالف اس عقیدہ اہل سنت کو گستاخی اور بے ادبی قرار دیتا ہے، یعنی جو آدمی بھی صفت عالم الغیب کو خاصہ باری تعالی سمجھے، غیر خدا کے لیے اس کے اس بات سے روکے، تو یہ لوگ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا دشمن سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جیسے معبود ہونا خاصہ باری تعالی ہے، غیر خدا سے اس کی نفی ان کی توہین نہیں، رب العالمین ہونا خاصہ باری تعالی ہے، غیر خدا سے اس کا انکار اس کی توہین نہیں۔ اسی طرح صفت عالم الغیب کو خاصہ باری تعالی سمجھنا، غیر سے اس کی نفی کرنا توہین نہیں ہے، بلکہ ضروری اور لازمی یہ عقیدہ ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے ایسا واضح ہے کہ جس طرح دوسری صفات میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح عالم الغیب ہونے میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس صفت کے اندر، اس خاصہ کے اندر اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات کل وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ آپ سماع کر چکے ہیں کہ حاضر ناظر ہونا اور عالم الغیب ہونا یہ لازم ملزوم ہے۔ جو ذات ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر ہوتی ہے، وہ ذات عالم الغیب بھی ہوتی ہے، وہ ذات عالم الغیب ہوتی ہے۔ یہ دونوں صفات جو ہیں لازم ملزوم ہیں، اور دونوں صفتیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، والانبیاء علیہم السلام فضل اللہ بعضهم علی بعض فالفاضل لا محالۃ له کمال یختص به لیس فی المفضول ولیس المفضول بناقص ثم لیعلم
अन्नहु याजिबु अन युनफा अन्हुम सिफातुल वाजिबी जल्ला मजदुहु मिनल इल्मी बिल गैबी वल कुदरति अला खल्किल आलमी इला गैर ज़ालिका वलैसा ज़ालिका बिनुक्सिन। यानी अल्लाह ताला ने बाद अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम को बाद पर फजीलत दी है, तो ला महाला फाजिल इस कमाल से मुख्तस होगा जो मफजूल में नहीं है, लिहाजा इसमें मफजूल की कुछ तौहीन नहीं है। फिर ये बात भी अच्छी तरह जाननी चाहिए कि हज़रात अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलात वस्सलाम से इन सिफ़ात की नफ़ी करना वाजिब है। आलिमुल गैब होना, हाज़िर नाज़िर होना, मुख्तार कुल होना, ये सिफ़ात ऐसी सिफ़ात हैं कि इन सिफ़ात की गैरुल्लाह से, खुसूसन हज़रात अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलात वस्सलाम से नफ़ी करना वाजिब है। और जो अल्लाह ताला की सिफ़तें हैं, मसलन आलिमुल गैब, जहान को पैदा करने पर कुदरत वगैरह, और इस नफ़ी करने में इन अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम की कोई तनकीस नहीं है, बिल्कुल तनकीस नहीं है। तो ये जाहिलाना फ़ेल है। जुहला उमूमन ये बात करते हैं कि हम हज़रात अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलात वस्सलाम के लिए इल्म को साबित करते हैं, और तुम लोग जो हैं नबी के इल्म के दुश्मन हो, और नबी के इल्म के दुश्मन हो, नबी के इल्म की नफ़ी करते हो। भाई, हम नबी के इल्म की नफ़ी नहीं करते, बल्कि अल्लाह की सिफ़ात जो नबी के लिए साबित की जाती हैं उन सिफ़ात की नफ़ी करते हैं, और उन सिफ़ात की नफ़ी करना जो है हर मुसलमान पर वाजिब है। और ये बात मैं नहीं कहता, ये हकीमुल उम्मत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी वो अजीम इंसान है कि बर्रे सगीर के अंदर कोई आलिम ऐसा नहीं है जिसकी सनद के अंदर शाह वलीउल्लाह का नाम ना हो। तो शाह वलीउल्लाह अजीम आलिम है, और ये मुसल्लम बैन तरफ़ैन शख्सियत है। और दूसरी बात, ये बात ज़हन नशीन कर लें, समझ लें कि ये अकीदा रखना कि नबी हर शय को जानता है, नबी को तमाम मुग़ीबात का इल्म होता है, ये किन का अकीदा है? ये किन लोगों का अकीदा है? इमाम इब्ने हिशाम रहिमहुल्लाह मशहूर सीरत नगार हैं, 3वीं सदी हिजरी के आदमी हैं, आजकल के नहीं। इमाम अबू मोहम्मद अब्दुल मालिक बिन हिशाम अल माफिरी वो लिखते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गायब हो गई, गुम हो गई, पता नहीं चल रहा था कि वो ऊँटनी कहाँ है। इस मौका पर ज़ैद इब्ने लुसैद नाम का एक मुनाफिक था, उसने एक अजीब जुमला बोला, कहता यज़अमु मुहम्मदुन अन्नहु यअतीहि खबरुस समाई व हुवा ला यदरी अयना नाक़तुहु, कि हज़रत मोहम्मद जो हैं वो हमें तो आसमान की खबरें बताते हैं, और वो खुद को इतना भी पता नहीं है कि उनकी ऊँटनी कहाँ है। यानी मुनाफिकीन का ये नजरिया था, नबी वो होता है जो तमाम मुग़ीबात का इल्म रखता हो। जिस आदमी को इतना ही पता ना हो कि अपनी ज़ाती ऊँटनी कहाँ है, वो आसमान की खबरें देने में कैसे सच्चा हो सकता है? लिहाजा ये बात ठीक नहीं है। और उस आदमी ने मदीना मुनव्वरा के अंदर अजीब तरीके से प्रोपेगेंडा किया और लोगों को बताता फिर रहा था कि हमें आसमानों की खबरें देते हैं और अपनी ऊँटनी का पता नहीं है। ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन्नी वल्लाहि मा आलमु इल्ला मा अल्लमनिल्लाह व क़द दल्लनिल्लाहु अलैहा फ़य फ़ी हाज़ा शाबी
قد حبستها شجرۃ بزمامها، فرمایا کہ میں اسی بات کو جانتا ہوں جو اللہ مجھے بتاتا ہے، جو بات اللہ نے مجھے بتائی نہیں ہے وہ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ اس سے واضح ہو گیا کہ عالم الغیب ہونا اور چیز ہے اور عالم بالغیب ہونا اور چیز ہے۔ عالم الغیب ہونا اور چیز ہے اور عالم بالغیب ہونا اور چیز ہے، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ اور اسی بات کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بریلوی حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ عظیم شخص ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے نقطہ برابر غلطی کو بھی محال کر دیا ہے۔ اس آدمی سے ذرہ برابر بھی غلطی واقع نہیں ہو سکتی۔ احکام شریعت جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب ہے، اس کے مقدمے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اصل میں وہ خان صاحب کی تعریف کرنا چاہتے تھے، تو خان صاحب کی تعریف کی تمہید بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر بہت کم لوگ ایسے آئے ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے نقطہ برابر وہ خطا کر جائیں اس کو محال بنا دیا ہو۔ ان میں سے ایک شیخ عبدالعلی فرنگی محلی ہیں، دوسرے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، اور تیسرے جناب اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ مشکوٰۃ شریف کی شرح میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی شرح میں کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ کی فصل ثالث کے آخر میں لکھتے ہیں، در خبر آمدہ است کہ چون ناکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گم شد و در نیافت کہ کجا رفت، منافقاں گفتند کہ محمد میں گوید کہ خبر آسما می رسانم و نمی داند کہ ناکہ او کجاست۔ کیا حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تو منافقوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آسمانوں کی خبریں ان کے پاس آتی ہیں اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی ہر شے کو جانتا ہے، نبی کے پاس تمام مغیبات کا علم ہوتا ہے، یہ عقیدہ جو ہے نبی کے بارے میں رکھنا یہ کافر کی سوچ تھی، یہ مومن کی سوچ نہیں ہے۔ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، نبی تمام مغیبات کو جانتا ہے، یہ سوچ جو ہے یہ منافق کی تو ہو سکتی ہے، یہ سوچ کافر کی تو ہو سکتی ہے، بلکہ تھی، یہ مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی مجھے جو اللہ رب العزت علم دیتے ہیں وہ تو میں جانتا ہوں، جو اللہ مجھے علم نہ دے وہ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ ہاں اب اللہ رب العزت نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ اونٹنی جو ہے فلاں گھاٹی میں چرنے کے لیے گئی تھی تو اس کی لگام جو ہے وہاں پر پھنس گئی جس کی وجہ سے وہ رک گئی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس مقام پر گئے تو حقیقتاً اس اونٹنی کی لگام وہاں پر پھنسی ہوئی تھی، وہاں سے اس کو جو ہے وہ لے آئے۔ تو ایک اور بات یہاں پر ذہن نشین کر لیں، معجزہ اور کرامت، معجزے سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، کرامت سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معجزہ بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے، بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔
بندے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور کرامت بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگلی بات جو ہے، ظہور معجزہ میں نبی کو اختیار نہیں ہوتا، اسی طرح ظہور کرامت میں بھی ولی کو اختیار نہیں ہوتا، دونوں اللہ کا فعل ہوتے ہیں، جب صاحب فعل چاہتا ہے اس وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر آگے تفصیل ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظہور معجزہ کا وقت جو اللہ رب العزت کی طرف سے متعین ہوتا ہے، نبی ظہور معجزہ کے وقت کو اسی وقت کو چاہتا ہے جو اللہ کی طرف سے معجزہ اور کرامت کے ظہور کا وقت ہوتا ہے۔ نبی ولی بھی اسی وقت میں کرامت اور معجزے کے ظہور کو چاہتے ہیں تو اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کی طرف انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس معجزے کے ظہور کا وقت وہی متعین تھا تو اسی وقت ظاہر ہو گیا۔ اور ایسا وقت بھی آتا ہے نبی چاہتے ہیں معجزہ ظاہر ہو، اللہ کی طرف سے وہ وقت متعین نہیں ہوتا تو اس وقت معجزہ بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں روایات میں واضح لفظوں میں موجود ہے، ابو طالب بیمار ہوتے ہیں، حضرت ابو طالب جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ چچا کلمہ پڑھ لو۔ اب دیکھیں نبی چاہتے ہیں معجزہ ظاہر ہو جائے، پوری زندگی کفر پر گزارنے والا آدمی کلمہ پڑھ کر جنت کا مستحق بن جائے، لیکن اللہ کی طرف سے اس معجزے نے ظاہر ہونا ہی نہیں تھا اور یہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا۔ اور بعض معجزات ایسے ہیں کہ نبی چاہتے ہیں معجزہ ظاہر ہو جائے لیکن وہ وقت نہیں تھا، بعد میں ظاہر ہوئے۔ اور یہی حال کرامت کا ہوتا ہے، بسا اوقات تو جس وقت ولی چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے بھی ظہور کرامت کا وہی وقت ہوتا ہے، کرامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات ولی چاہتا ہے کرامت ظاہر ہو لیکن اللہ کی طرف سے اس نے ظاہر نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ اور بسا اوقات ولی چاہتے ہیں کرامت ظاہر ہو، اس وقت میں ظاہر نہیں ہوتی، بعد میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے صاحب فعل جب چاہتا ہے اس وقت فعل کا ظہور ہوتا ہے، جب صاحب فعل نہ چاہے دوسرا جتنا مرضی چاہتا رہے فعل ظاہر نہیں ہوتا۔ تو علم غیب جو ہے بسا اوقات اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزہ ظاہر کر کے فوراً بتا دیا، اور بسا اوقات معجزے کے طور پر، بسا اوقات وحی بھیج کر، اور بسا اوقات الہام کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فوراً بتا دیتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سال ہا سال گزر جاتے تھے، لمبا عرصہ گزر جاتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ وقت نہیں بتایا جاتا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے معجزات کو سامنے کر کے، معجزات والی روایات کو سامنے لا کر عقیدہ ثابت کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ تو اسی طرح کہ نبی ہر شے کو جانتا ہے، اس پر پہلے نمبر پر امام ابن ہشام رحمہ اللہ کا قول لے کر آئے، دوسرے نمبر پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی روایت لے کر آئے ہیں، نمبر 3 امام بخاری رحمہ اللہ۔
امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے آخر میں کتاب الرد علی الجہمیہ قائم کی ہے. اس میں ایک باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ عز وجل عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اور اس کے تحت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ام المؤمنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد گرامی لائے ہیں، من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب. آیت کریمہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے جن سے بریلوی حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ثابت کرتے ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کا باب قائم کر کے اس کے تحت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول لا کر بتا دیا کہ اس آیت کریمہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ثابت کرنا یہ میں بخاری کا نظریہ بھی نہیں ہے، اہل سنت کا نظریہ بھی نہیں ہے، اور سلف صالحین میں سے کسی نے بھی اس آیت سے یہ نظریہ ثابت نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، جو آدمی کہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کو جانتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا آدمی سچا نہیں ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ قول نقل کیا تو اس قول کی شرح کرتے ہوئے امام قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام داؤدی نے یہ جو کہا ہے کہ کوئی شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، یہ غیر محفوظ ہے. امام داؤدی کا یہ کہنا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول غیر محفوظ ہے کہ کسی آدمی کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کا یہ نظریہ تھا کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین اور کافروں کا جو نظریہ تھا وہ موجودہ دور کے اہل بدعت نے اپنا لیا ہے اور اب خود کو جو ہے وہ اہل سنت کہتے ہیں. یہ نظریہ جو ہے یہ امام قسطلانی رحمہ اللہ نقل کر رہے ہیں کہ امام داؤدی کا یہ کہنا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول غیر محفوظ ہے، کسی آدمی کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، غیب عالم الغیب ہوتا ہے، یہ قول غیر محفوظ ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول درست ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کا یہ نظریہ تھا، اور منافقین کہتے تھے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ تو عالم الغیب ہوتا ہے، اور نبی پاک کو اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں چل سکا، معلوم ہوا کہ یہ عالم الغیب نہیں ہے. اور اس کے تحت وہی حدیث لے کر آئے ہیں یزعم انہ نبی ویخبرکم عن خبر السماء وہو لا یدری این ناقتہ، کہ کہتے تو یہ ہیں کہ وہ نبی ہیں اور تمہیں آسمان کی خبریں بھی بتاتے ہیں لیکن پتہ ان کو اپنی اونٹنی کا بھی نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ نبی کو تمام مغیبات کے لیے عالم الغیب جاننا یہ اہل ایمان کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ نظریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین کا تھا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ مسلم بین الطرفین محدثین اپنی کتب شروع کے اندر جو وہ لکھ رہی ہیں، اور بالخصوص شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، جن سے ان کی تحقیقات کے مطابق، ان کے گمان کے مطابق نقطہ برابر بھی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ منافقوں کا نظریہ ہے، اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے. جی بات نمبر 3 بہت اہم بات ہے، توجہ فرمائیں گے.
یہ لوگ عموماً لفظ نبی جو ہے اس کو نابا سے مشتق مانتے ہیں، یعنی اس کو محموز اللام بناتے ہیں۔ یہ نابا سے مشتق ہے۔ نابا کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، خبر دینے والے نبی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ غیب کی خبریں سناتے تھے، اس لیے خان صاحب نے ترجمہ قرآن کرتے وقت یا ایھا النبی کا معنی کیا ہے غیب کی خبریں دینے والے۔ تو لفظ نبی جو ہے اس کو نابا محموز اللام ماننا زیادہ بہتر ہے یا نابا یا ناقص یائی ماننا زیادہ بہتر ہے؟ اس پر سلف صالحین کیا کہتے ہیں؟ امت کے شرفاء کی تحقیق کیا ہے؟ تو شیخ امام ابو القاسم راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے یہ نبوت سے مشتق ہے، یہ ناقص یائی ہے، یہ محموز اللام نہیں ہے۔ نبوت بمعنی رفعت، اور نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ تمام انسانوں میں سے سب سے بلند مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی تائید ورفعناہ مکانا علیہ سے بھی ہوتی ہے۔ پس نبی کا لفظ جو ہے یہ حمزہ کے بغیر ہے، حمزہ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی نبی کا لفظ جو ہے یہ محموز اللام نہیں ہے، یہ ناقص یائی ہے، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے یہ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے افضل ہوتا ہے۔ پھر اس کی تائید کے لیے امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ حدیث شریف لاتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، دیہاتی صحابی تھے، وہ آئے، انہوں نے آ کر کہا یا نبی اللہ، محموز اللام سے کہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست بنبی اللہ ولکن نبی اللہ، میں نبی اللہ نہیں ہوں، نبی اللہ ہوں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے محموز اللام کے ساتھ پکارنے کو پسند نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آدمی محموز اللام کے ساتھ پکارتا تھا وہ بغض کی وجہ سے پکارتا تھا کہ محض یہ خبریں دینے والا ہے۔ حالانکہ نبی کو اگر ناقص یائی سے جو ہے وہ مشتق مانا جائے تو اس کا معنی مرتبہ بنتا ہے بلند مرتبہ۔ بلند مرتبہ کا معنی جو ہے یہ زیادہ شان والا ہے بنسبت خبر دینے والے کے۔ تو لفظ نبی جو ہے یہ نبوت سے مشتق ہے بمعنی بلندی، اور نبی کو نبی کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ ساری انسانیت سے بلند و بالا مقام والا ہوتا ہے۔ یہی بات قرآن پاک کی آیت وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا بھی بتا رہی ہے کہ ہم نے ان کو بلند و بالا مقام عطا کیا۔ تو لفظ نبی بغیر حمزہ کے، یعنی نبی ان جو ہے یہ بغیر حمزہ کے، یعنی نبی یون جو ہے یہ حمزہ والے لفظ نبی ان سے زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ ہر وہ جس کی خبر دی جائے رفیع القدر بلند بالا مقام پر نہیں ہوتا۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے نبی اللہ کہا، یعنی اللہ کی طرف سے خبر دینے والے یا خبر دیے گئے۔ تو سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی اللہ نہیں ہوں بلکہ میں نبی اللہ ہوں۔ یاد رہے کہ اس آدمی نے نبی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغض و عداوت کی وجہ سے کہا تھا۔ اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ جن الفاظ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور عداوت کے اور بغض کے استعمال کیا کرتے تھے، آج کے لوگ ان الفاظ کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی تعجب والی بات ہے کہ وہ آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے لوگ جن صفات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بطور عیب کے بیان کرتے تھے، یا جن چیزوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کی نفی کرنا چاہتے تھے، ان چیزوں کے ذریعے سے یہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ بلند مقام و مرتبہ والا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی دانش مندی، عقل مندی
یہ ہے ان لوگوں کا فہم قرآن اور فہم حدیث۔ پھر اگلی بات جو ہے توجہ سے سنیں، محموز اللام کے ساتھ فعیل کا وزن جو ہے اس کی جمع فعالات آتی ہے، جیسے بریء کی جمع برا آتی ہے، لیکن بریء کی جمع افعیلا کے وزن پر نہیں آتی۔ یعنی ایسا مادہ جو محموز اللام سے ہو اس کی جمع جو ہے افعیلا کے وزن پر نہیں آتی۔ ہاں، ناقص یائی سے جو وزن فعیل آتا ہے اس کی جمع جو ہے افعیلا کے وزن پر آتی ہے، جیسے غنی کی جمع اغنیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی جو ہے یہ ناقص یائی ہے، اور اس کی جمع انبیاء آتی ہے، اور نبی ان پڑھا جائے تو اس کی جمع جو ہے نبی ان سے جمع انبیاء نہیں آتی۔ چوتھی بات یہ ہے، نبی جو ہوتا ہے نبی بھی صاحب ایمان ہوتا ہے، نبی بھی صاحب ایمان ہوتا ہے، نبی بھی مومن ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو ایمان کا اصل مرتبہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے وہ ایمان بالغیب ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین کی پہلی صفت بیان کی ہے کہ وہ متقین غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کو انا اتقاکم باللہ فرماتے ہیں کہ یعنی ساری امت سے سب سے زیادہ متقی نبی مومن بھی ہوتا ہے، نبی متقی بھی ہوتا ہے۔ اور مومن کی متقی کی اللہ رب العزت نے پہلی صفت جو بیان کی ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کے لیے کچھ نہ کچھ پردہ غیب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نبی کے لیے کوئی شے بھی غیب نہ ہو۔ اب اگر نبی کو حاضر ناظر مانا جائے، نبی کو عالم الغیب مانا جائے، تو پھر نبی کے لیے جو ہے وہ پردہ غیب باقی نہیں رہتا، اور یہ قرآنی تصریحات کے بھی خلاف ہے، حدیثی تصریحات کے بھی خلاف ہے۔ اب آگے ہم اس بات کو دلائل کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں کہ نبی کے لیے کچھ نہ کچھ پردہ غیب ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ۔ شیطان آیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور آ کر عجیب عجیب باتیں کرنی شروع کر دیں۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کو دانا کھانے پر جو ہے اس نے جو تیار کر لیا، بلکہ دانا کھلا دیا۔ اب اگر سیدنا آدم علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو وہ دانا کبھی بھی نہ کھاتے، اور شیطان کی قسموں پر کبھی بھی یقین نہ کرتے۔ معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، حالانکہ اس واقعہ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ کل اسماء کا علم دیا جا چکا تھا، اور یہ لوگ کل اسماء کے علم سے، فقط کل اسماء کے علم سے سیدنا آدم علیہ السلام کو عالم الغیب ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ کل اسماء کا علم دیے جانے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام نے دانا جو کھایا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، سیدنا آدم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ اور اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام بیٹا جو ہے وہ مر رہا ہے، کفر پر مر رہا ہے، ڈوبنے کا وقت ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ میری اولاد میں سے، میرے خاندان میں سے کسی کو نہیں ڈبوئے گا، میرا بیٹا تو غرق ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس مجھ سے ایسی چیز کی درخواست نہ کر جس کے بارے میں تم کو علم نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کے لیے کچھ نہ کچھ پردہ علم ہوتا ہے، اگرچہ اتنی بات ضرور ہے کہ نبی کے لیے پردہ غیب کم ہے، نبی کے لیے پردہ غیب بہت کم ہوتا ہے، غیر نبی کے لیے پردہ غیب زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ نبی کے لیے پردہ غیب بالکل نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، نبی کے لیے پردہ غیب ہوتا تو ہے لیکن کم ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر اگر بندہ غور و فکر کرنا چاہے، بالاستیعاب قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو کثیر تعداد میں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ نبی کے لیے پردہ غیب جن سے ثابت ہوتا ہے اور جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں آتا۔ مزید وضاحت جو ہے آگے عن قریب آنے والی ہے۔ جی، مقدمات عاشرہ، یہ مقدمات عاشرہ جو ہیں بہت اہم ہیں، اور علم غیب کے مسئلہ میں اگر آپ لوگ ان مقدمات کو یاد کر لیں، سمجھ بھی لیں، یاد بھی کر لیں، تو علم غیب کے مسئلہ میں جو کوئی آپ پر سوال کیا جائے گا آپ کو جواب دینے میں بالکل پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پہلا مقدمہ، علم کی بھائی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک علم ذاتی، نمبر دو علم عطائی۔ علم ذاتی وہ علم ہوتا ہے جو از خود ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو۔ علم ذاتی وہ علم ہوتا ہے جو از خود ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو، اسی کو جو ہے علم غیب کہتے ہیں۔ علم ذاتی وہ علم ہے جو از خود ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو۔ نمبر دو علم عطائی وہ علم ہے جو کسی کا دیا ہوا ہو، بتلایا ہوا ہو، جو کسی کا دیا ہوا ہو، بتلایا ہوا ہو۔ پہلی قسم یعنی علم ذاتی کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ مخلوقات میں سے جس کسی کو جو کوئی علم ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، بتلایا ہوا ہے۔ اگر کسی شخص کو، اگر کوئی شخص کسی ولی یا نبی یا فرشتہ کے لیے علم ذاتی ثابت کرے تو ایسا آدمی جو ہے وہ بالاتفاق مشرک ہے، ایسا آدمی بالاتفاق مشرک ہے۔ اور یہ نظریہ جو ہے امت مسلمہ کا اجماعی نظریہ ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پر دو رائے نہیں ہے، یہ امت کا اجماعی نظریہ ہے کہ علم ذاتی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کے لیے جو ثابت کرے گا وہ مشرک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ اجماعی نظریہ ہے تو اس پر میں اپنی طرف سے دلائل دینے کے بجائے مدعیان علم غیب علی غیر اللہ کے پیشوا جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کے اقوال پیش کرتا ہوں۔ نمبر ایک، خان صاحب اپنی کتاب خالص الاعتقاد کے اندر نقل کرتے ہیں، علم یقیناً ان صفات میں سے ہے کہ غیر خدا کو بعطائے خدا مل سکتا ہے۔ علم یقیناً ان صفات میں سے ہے کہ غیر خدا کو بعطائے خدا مل سکتا ہے، تو ذاتی و عطائی کی طرف اس علم کا انقسام یقینی ہو گیا۔ یوں ہی
محیط اور غیر محیط کی طرف علم کی تقسیم بدیہی ہو گئی۔ ان دو قسموں میں سے، یعنی ذاتی عطائی، محیط غیر محیط، ان دو قسموں میں سے اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہونے کے قابل ہر تقسیمات میں سے قسم اول ہے۔ دو تقسیمیں کی ہیں۔ پہلی تقسیم کی ہے علم کی ذاتی عطائی کی طرف، دوسری تقسیم کی ہے محیط اور غیر محیط کی طرف۔ تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں تقسیمات میں سے پہلی قسم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ ان میں سے اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہونے کے قابل صرف ہر تقسیم کی قسم اول ہے، یعنی علم ذاتی، علم محیط، حقیقی۔ تو معلوم ہوا کہ علم ذاتی جو ہے وہ خاصہ خداوندی ہے، غیر اللہ کے لیے اس کو ثابت کرنا جو ہے مومن کے لائق نہیں ہے، مومن کا کام نہیں ہے۔ اور اسی طرح علم محیط، غیر محیط، اللہ کا علم جو ہے وہ محیط ہے، غیر کا علم جو ہے وہ غیر محیط ہے، اور محیط علم جو ہے وہ اللہ کا خاصہ ہے۔ خان صاحب مزید فرماتے ہیں خالص الاعتقاد کے دوسرے مقام پر، بلا شبہ غیر خدا کے لیے ایک ذرہ کو علم ذاتی نہیں، اس قدر خود علم جو ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ اس کا منکر یعنی جو آدمی علم ذاتی کو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص نہیں کرتا اور خاص کرنے کا منکر ہے، اللہ کے ساتھ خاص کرنے کا منکر ہے، ایسا آدمی جو ہے وہ مومن نہیں ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں ایسا آدمی کافر ہے۔ اور مزید لکھتے ہیں خان صاحب، علم کی دو قسمیں بنا کر کہتے ہیں فالاول العلم الذاتی مختص بالمولا سبحانہ وتعالی لا يمکن لغیرہ، کہ اول قسم جو علم ذاتی وہ مولا سبحانہ وتعالی کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کے لیے علم ذاتی کا ہونا بھائی ممکن ہی نہیں ہے، یہ خان صاحب فرماتے ہیں۔ تو پھر آگے سوال ہوتا تھا، اگر کوئی آدمی علم ذاتی کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ حکم بھی خان صاحب دفع دخل مقدر کے طور پر خود ہی فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمَنْ أَثْبَتَ شَيْئًا مِّنْهُ وَلَوْ أَدْنَى مِنْ ذَرَّةٍ لِأَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ وَبَادَ وَهَلَكَ۔ خان صاحب کا فتویٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی دنیا جہان کے ذرہ میں سے کوئی ایک ذرہ کسی غیر اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے یا مانتا ہے، وہ یقیناً کافر مشرک ہو گیا، ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو خان صاحب کا یہ قول یاد رکھنا، آگے یہی خان صاحب ہوں گے اور ان کے متبعین ہوں گے اور اسی علم ذاتی کو غیر اللہ کے لیے ثابت کریں گے۔ یہ مقدمہ اولا ہے، پہلا مقدمہ کہ علم کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک علم ذاتی، نمبر دو علم عطائی۔ علم ذاتی کسے کہتے ہیں؟ کہ علم ذاتی وہ علم ہے جو از خود ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو، اور علم عطائی وہ علم ہوتا ہے جو از خود نہ ہو، کسی کا دیا ہوا اور بتلایا ہوا ہو۔ نمبر دو، دوسرا مقدمہ، کائنات کے ہر ذرہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علوم غیر متناہی ہیں، اور چونکہ کسی مخلوق کا علم معلومات غیر متناہیہ کو محیط نہیں ہو سکتا، لہذا کہا جا سکتا ہے کہ کسی مخلوق کو کسی ایک ذرہ کا بھی حقیقی معنی میں علم محیط نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کائنات کے ہر ذرہ کے متعلق
اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ غیر متناہی ہے، اللہ کے علوم غیر متناہی ہیں، اور مخلوق کا علم جو ہے معلومات غیر متناہیہ کو جب محیط نہیں ہو سکتا تو پھر مخلوق کے کسی ایک ذرہ کے متعلق بھی اس کا علم حقیقی معنی میں محیط نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی تائید کے لیے بھی میں اپنے مشائخ کے اقوال کو نقل کرنے کے بجائے خان صاحب کا قول ہی نقل کرتا ہوں۔ خان صاحب فرماتے ہیں بل لہ سبحانہ و تعالی فی کل ذرۃ علوم لا تتناہی لأن لكل ذرة مع كل ذرة كانت أو تكون أو يمكن أن تكون نسبة بالقرب والبعد والجهة مختلفة في الأزمنة باختلاف الأمكنة من أول يوم إلى ما لا آخر له والكل معلوم له سبحانه وتعالى بالفعل فعلمه عز وجل غیر متناہ فی غیر متناہ فی غیر متناہ ومعلوم ان علم المخلوق لا يحيط في آن واحد غیر متناہیۃ كما بالفعل تفصیلا تاما حيث يمتاز فيه كل فرد عن صاحبه امتیازا کلیا۔ خان صاحب فرماتے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہر ذرہ میں علوم غیر متناہیہ ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے ہر ذرہ کو دوسرے اس ذرہ کے ساتھ جو موجود ہو چکا یا آئندہ موجود ہوگا یا جس کا وجود ممکن ہے زمانہ قریب میں یا بعید میں، اور جہت کے اعتبار سے کوئی نسبت ہے جو مختلف ہوتی رہتی ہے زمانوں میں ساتھ مختلف ہونے ان امکنہ کے جو واقع ہوں اور جن کا امکان ہے دنیا کے پہلے دن سے ابد الآباد تک، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالفعل معلوم ہے۔ پس اللہ عز و جل کا علم غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی ہے، اور معلوم ہے کہ مخلوق کا علم ایک آن میں غیر متناہی بالفعل کا تفصیلی احاطہ نہیں کر سکتا، اس طرح کہ ان میں سے ہر فرد دوسرے فرد سے کامل طور پر ممتاز ہو۔ یعنی خان صاحب جو ہے واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ کائنات کے ذرہ میں سے کسی ایک ذرہ کے متعلق بھی اللہ کا علم تو غیر متناہی ہے، مخلوق کا علم غیر متناہی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کے علم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی ہے، اور غیر اللہ کا علم ایسا نہیں ہو سکتا۔ جی نمبر 3، عقیدہ قائم کرنے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے، اور نفی کے لیے صرف عدم دلیل ثبوت کافی ہے۔ اس لیے قرآن عزیز میں جا بجا مشرکین کے خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ کی تردید میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ان کے ذاتی خیالات اور شیطانی وساوس ہیں، خدا کی طرف سے ان پر کوئی دلیل برہان نہیں ہے۔ اس پر بھی خود خان صاحب کا ہی قول جو ہے وہ دلیل کے طور پر کافی ہوگا۔ انباء المصطفیٰ خان صاحب نے علم غیب کے موضوع پر ہی کتاب لکھی ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اس بات کے لیے عقائد کے اس بات کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے، اور اس طرح الدولۃ المکیہ خان صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات نقل کی ہے کہ عقائد کے اس بات کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے۔ دلیل قطعی کو جو ہے وہ تسلیم کیا جا سکتا ہے، عام دلیل جو ہے وہاں پر نہیں چل سکتی۔ نمبر 4، علوم کی بھائی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ علوم جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، علوم دینیہ، جیسے تمام علوم دینیہ شرعیہ۔ نمبر 2 وہ علوم جن کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، علوم دنیاویہ۔ تو جیسے کھانے پینے کا علم، زمین کے کیڑے مکوڑوں کا علم، سمندر کے اندر مچھلیاں کتنی ہیں ان کا علم، پانی کہاں پر میٹھا ہے کہاں پر کڑوا ہے اس چیز کا علم، یہ دنیاوی علوم ہے۔ تو
علوم کی دوسری قسم جو ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ دوسری قسم یعنی علم کی جو دوسری قسم ہے علوم دنیاوی، اس کا کمال انسانی میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اور اس بات کو خود خان صاحب نے بھی بیان کیا ہے کہ کچھ علوم ایسے ہیں جو بالکل فضول قسم کے ہیں۔ مثلا سیمیا کے علم کے بارے میں خان صاحب نقل کرتے ہیں کہ سیمیا کا علم ایک ناپاک علم ہے، تو خان صاحب کا یہ جملہ کہ سیمیا کا علم جو ہے یہ ناپاک علم ہے، یہ جملہ ہے تو مختصر، لیکن ان کے متعلقین کے لیے انتہائی پر اثر بھی ہے۔ جب یہ ناپاک علم ہے تو معلوم ہوا کہ ناپاک علم جو ہے یہ نہ تو دینی علم ہو سکتا ہے، کیونکہ دینی علم پاک ہوتے ہیں ناپاک نہیں ہوتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس علم کا کمال انسانی کے ساتھ تعلق بھی کوئی نہیں ہے۔ نمبر 5، پانچواں مقدمہ، قرآن و حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے وہ علم دینی ہے، علم دنیاوی نہیں ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ربي زدني علما طلب العلم فریضۃ على كل مسلم ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر۔ ان آیات و احادیث کے اندر جس علم کو حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور جس علم کو کمال انسانی کے ساتھ دخل ہے وہ علم دین ہے، علم وہ دنیاوی علم نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور اسی طرح خان صاحب سے کسی آدمی نے یہ نوحہ وغیرہ تعزیہ وغیرہ کے متعلق سوال کیا تو خان صاحب نے اس کے جواب میں یہ حدیث لکھی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں میں نہ پڑے۔ پھر کہا کہ یہ کیسا بیکار قسم کا سوال کیا ہے، اور کہا کہ کیسا بیکار قسم کا سوال کیا ہے، لہذا ان کو چھوڑیں۔ کہ کس قدر سر واپس آئے تھے، کس قدر سر جو ہے وہ دمشق بھیجے گئے تھے۔ فرمایا یہ سوال جو تھا یہ شہدائے کربلا کے متعلق سوال تھا کہ شہادت کے بعد کس کا سر مبارک دمشق کو روانہ ہوا، کس قدر واپس ہوئے۔ تو خان صاحب نے جواب دیا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اسلام کی خوبی یہ ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار باتیں چھوڑ دے، یعنی شہدائے کربلا کے سروں کے بارے میں سوال کرنا بھی بیکار عمل ہے، بیکار بات ہے۔ معلوم ہوا کہ خان صاحب کے مطابق بھی بعض علوم ایسے تھے جو بیکار تھے، ان کا حاصل نہ کرنا ہی بہتر تھا۔ تو جو بیکار علم ہوتا ہے اس کا حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا، اور اس کا جو ہے وہ کمال انسانی کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوتا۔ آگے ہمارا مطلوب جو ہے اس سے حاصل ہو گیا ہے، باقی جو بات آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ آپ بخوبی سمجھ لیں کہ خان صاحب کو شہدائے کربلا کے ساتھ کتنی عقیدت اور محبت تھی، وہ ان کے اس جواب سے واضح ہو رہی ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں تو مقدمہ پنجم جو ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، جس علم کو انسان کے کمال کے لیے جو ہے وہ سبب قرار دیا ہے، وہ علم جو ہے وہ علم دین ہے، علم دنیاوی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی علم دین میں کمال رکھتا ہے، علم دنیاوی میں اس کو جو ہے وہ کمال نہیں ہے، تو یہ اس کے کمالات میں جو ہے وہ کمی کا باعث نہیں بن سکتا۔ چھٹا مقدمہ توجہ فرمائیں گے، فرما رہے ہیں کہ وہ علوم جو انسان کے لیے باعث کمال نہیں ہیں،
جن کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو حکم نہیں دیا، ان علوم کے اندر اگر کوئی غیر نبی نبی سے بڑھ جائے، کوئی مفضول افضل سے بڑھ جائے، تو اس کی وجہ سے نبی کی شان میں بھی کمی نہیں آئے گی، افضل کی شان میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ یعنی جو علوم انسان کے لیے باعث کمال نہیں ہیں اور جن کے حصول کے لیے انسان خدا کی طرف سے مامور نہیں ہے، جیسے روزمرہ کے جزوی حوادث، مخصوص افراد کے شخصی خانگی حالات، ان میں ایک مفضول کا دائرہ افضل سے بڑھ سکتا ہے، ایک مردود کا دائرہ مقبول سے وسیع ہو سکتا ہے، ایک امتی کا دائرہ نبی سے زیادہ ہو سکتا ہے، بلکہ غیر دینی، توجہ فرمائیں گے، غیر دینی غیر ضروری امور میں غیر نبی کا علم نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ غیر دینی غیر ضروری غیر شرعی امور کے اندر غیر نبی کا علم نبی سے بڑھ سکتا ہے، لیکن علوم شرعیہ میں، امور ضروریہ میں، اصول دینیہ میں ہمیشہ نبی ہی کا دائرہ علم زیادہ وسیع ہوگا، کیونکہ ان علوم کے فیضان میں وہ تمام امت کے لیے واسطہ کبریٰ ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے سے یہ علوم افراد امت تک پہنچتے ہیں۔ تو مقدمہ سادس جو ہے اس کا حاصل یہ ہے، اختصار کے ساتھ، وہ علوم جو انسان کے لیے باعث کمال نہیں ہیں، ان کے اندر اگر کوئی غیر نبی نبی سے بڑھ جائے تو اس سے نبی کی شان میں کمی نہیں آتی۔ اگر کوئی مفضول افضل سے بڑھ جائے تو اس سے نبی کی شان میں، افضل کی شان میں کمی نہیں آتی۔ یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، مسلم بین الطرفین محدث مفسر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یجوز ان یکون غیر النبی فوق النبی فی علوم لا تتوقف بنبوته علیہا، کہ جائز ہے کہ غیر نبی نبی سے بڑھ جائے ان علوم میں جن پر نبی کی نبوت موقوف نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ علوم جو انسان کے لیے باعث کمال نہیں ہے، جن پر آخرت میں کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے، ان علوم کے اندر اگر غیر نبی نبی سے بڑھتا ہے تو کیا حرج ہے؟ ان علوم میں اگر غیر نبی نبی سے بڑھتا ہے تو کیا حرج ہے؟ ضمنی طور پر یہ بات سمجھ لیں، براہین قاطعہ کے اندر براہین قاطعہ کے اندر براہین قاطعہ کے بارے میں یہ ذہن نشین رکھیں، یہ اصل میں ایک کتاب کا جواب ہے، مستقل کتاب نہیں ہے۔ خان صاحب کے ممدوح جناب عبدالسمیع رامپوری صاحب نے ایک کتاب لکھی انوار ساتیہ کے نام سے، اس کے اندر انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے ہیں، اور دلیل کے طور پر یہ کہا ملک الموت اور شیطان جو ہیں یہ ایک وقت میں مختلف مقامات پر حاضر ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے ہر اچھے برے آدمی کا علم عطا کیا ہے، اور تمام انسانوں کے بارے میں، مخلوقات کے بارے میں یہ انسان، یہ ملک الموت اور شیطان جو ہیں علم رکھتے ہیں۔ جب ان کا علم وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، تو نبی پاک تو ان سے افضل ہیں، لہذا ان کا علم ان سے بھی وسیع ہونا چاہیے۔ نبی پاک ملک الموت سے بھی افضل ہیں، شیطان تو پھر شیطان ہے۔ جب شیطان کا اتنا وسیع علم ہے تو نبی پاک کا علم ان سے زیادہ ہونا چاہیے۔
تو یہ مقدمہ سادس سے یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ جس علم کا کمال انسانی کے میں کوئی تعلق نہیں ہے، جس علم کو کا نبوت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، اس کے اندر اگر وہ بڑھ گئے ہیں تو ان پر نبی پاک کو قیاس کرنا یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ جی مقدمہ ثابت، دین سے غیر متعلق غیر ضروری امور کے نہ جاننے کی وجہ سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور دیگر مقبولین بارگاہ احدیت کی شان میں کوئی بھی کمی نہیں آتی۔ سمجھ آئی بات؟ ایسے امور جو غیر ضروری ہوں، غیر شرعی ہوں، جن کا اصول شرع کے ساتھ تعلق نہ ہو، اگر انبیاء کرام علیہ السلام ان کو نہیں جانتے، اگر مقبولین بارگاہ خداوندی ان کو نہیں جانتے، تو اس سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اس سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لہذا عبد السمیع رام پوری کا شیطان کے علم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو قیاس کرنا جو ہے یہ غلط ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کو تمام انسانوں کے بارے میں علم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کا تعلق جو ہے وہ غیر ضروری امور کے ساتھ ہے، ضروری امور کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اور یہ بات قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق تھا، جو محبت تھی، وہ قابل تقلید ہے۔ تو یہ اپنی کتاب شفا کے اندر لکھتے ہیں، بہرحال وہ علوم جن کا تعلق دنیاوی باتوں سے ہو، سو ان میں سے بعض کے نہ جاننے سے اور ان کے متعلق خلاف واقعہ اعتقاد قائم کر لینے سے انبیاء علیہ السلام کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بعض دنیاوی باتوں کا علم نہ ہو، تو وہ دنیاوی باتیں ہیں، وہ دینی باتیں تھوڑی ہیں، ان کا تعلق اصول دین، اصول شرع کے ساتھ تھوڑا ہے کہ نبی کے لیے ان کا جاننا ضروری ہو۔ معلوم ہوا کہ دین سے غیر متعلق غیر ضروری امور کے نہ جاننے کی وجہ سے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور علماء اہل سنت والجماعت دیوبند عالم الغیب جو آپ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے یہ دین کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ضروریات دین کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا آپ علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے تو اس سے آپ علیہ السلام کی شان میں کمی نہیں آتی، بلکہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تصریحات کے مطابق آپ علیہ السلام سے آپ کے عالم الغیب ہونے کی نفی کرنا ہر مومن پر واجب ہے۔ جی مقدمہ نمبر 8، اگر بعض جزئی واقعات کا علم کسی ادنا درجہ کے شخص کو ہو، اعلیٰ کو نہ ہو، کسی امتی کو ہو، نبی کو نہ ہو، تو صرف اس وجہ سے اس ادنا کو اعلیٰ سے، امتی کو نبی سے عالم نہیں کہا جائے گا۔ یہ جو عبد السمیع رامپوری صاحب کہہ رہے تھے کہ ملک الموت کو اتنی معلومات حاصل ہیں، شیطان کو اتنی معلومات حاصل ہیں، نبی پاک تو ان سے افضل ہیں، آپ کو اس سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے، تو اس ضابطہ کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ اگر بعض جزوی واقعات کا علم کسی ادنا درجے کے آدمی کو معلوم ہے، اعلیٰ کو معلوم نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس ادنا کو اعلیٰ سے افضل نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے طور پر آج کے دور کے اندر مادی ایجادات، صنعتی اختراعات کے متعلق جو معلومات یورپ کے ایک ملحد کو حاصل ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، ان کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آئی ہوں گی۔ مثلا
یہ موبائل کے متعلق معلومات جو ایک چھوٹا بچہ جانتا ہے وہ بڑوں کو معلوم نہیں ہوتی، تو کیا ان بچوں کو یا موجودہ دور کے ان چیزوں کو ایجاد کرنے والوں کو شیخ عبد القادر جیلانی سے عالم کہا جا سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے عالم کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس کی دلیل آپ حضرات کے پاس یہی ہے نا کہ ان کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے۔ تو حضرت غوث پاک یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غوث جو ہے یہ تصوف کا ایک مرتبہ ہے، غوث اعظم تصوف کی ایک اصطلاح ہے۔ جس فن کی اصطلاح ہو اس کو اسی فن کے مطابق دیکھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ایک فن کی اصطلاح کو جب دوسرے فن کی اصطلاح میں دیکھیں گے تو پھر تو معاملہ جو گڑبڑ ہو جائے گا۔ تصوف کی اصطلاح میں غوث اعظم ولایت کا ایک بلند ترین مرتبہ ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یقیناً اس مرتبے پر فائز تھے، تو ان کو غوث اعظم کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، مماتی ذہن رکھتے تھے۔ ایک آیت کریمہ آئی جس کا مفہوم یہ بنتا تھا کہ سب سے بڑا مددگار اللہ ہے، تو انہوں نے جو ہے اسی پر تنقید شروع کر دی۔ دیکھیں یہ لوگ جو ہے غوث اعظم کہتے ہیں، غوث اعظم کا معنی بنتا ہے سب سے بڑا مددگار۔ سب سے بڑا مددگار قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہے، یہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ تو ان حضرات کو جس شخصیت کی وجہ سے توحید کا کچھ نہ کچھ علم ملا ہے، شیخ مولانا حسین علی وہاں بچھڑا والے رحمہ اللہ، مولانا حسین علی رحمہ اللہ، ان کی بلوغت الحیران جو تفسیر ہے اس کے مقدمے کے اندر جو ہے ایک ان کا اپنا رسالہ لگا ہوا ہے، رسالہ علم غیب۔ اس مقدمے کے آخر میں یہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، لوگوں غوث اعظم فرماتے ہیں، لوگوں غوث اعظم فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح مولانا حسین علی رحمہ اللہ کی کتاب ہے فیوزات حسینیہ، اس کے اندر جا بجا مولانا حسین علی رحمہ اللہ اپنے مشائخ کے لیے غوث الثاقلین کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، غوث الثاقلین۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جو ہے نا فیوزات حسینیہ تصوف کی کتاب ہے، تو جس فن کی اصطلاح ہو اسی فن میں رکھیں گے، مسئلہ نہیں بنے گا۔ اگر فن جو ہے اور ہو، دوسرے فن کی بات جو ہے وہ کسی اور فن میں لے کر بات کریں گے تو پھر جو ہے مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ہر علم، ہر چیز کو اس کے فن میں رہتے ہوئے، ہر فن میں ماہر فن کی بات جو ہوتی ہے معتبر ہوتی ہے، جو ماہر نہیں ہے اس کی بات کا لحاظ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو آگے آئے بھائی 9واں مقدمہ، قرآن و حدیث میں اس کی بکثرت نظیریں ملتی ہیں۔ کئی واقعات دور نبوی میں ایسے پیش آئے کہ دوسرے لوگوں کو تو ان کا علم ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں ہو سکا۔ تو اب اگر موجودہ دور کے مدعیان علم غیب کی بات کو لیا جائے تو ان تمام احادیث کا انکار کرنا پڑے گا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بہت سے واقعات جزیہ کی اطلاع دوسرے لوگوں کو ہو گئی، اس وجہ سے کہ وہ واقعہ انہی پر گزرا تھا جو ان سے اس کا کوئی خاص تعلق تھا۔ حضور علیہ السلام کو اس وقت تک اس کی اطلاع نہ ہوئی، تو اس اطلاع کے نہ ہونے کی وجہ سے اس دوسرے آدمی کو جس کو اطلاع ہو گئی تھی اسے آپ علیہ السلام سے عالم نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی جو ہے وہ بکثرت روایات ہیں۔ مثلا غزوہ تبوک کے موقع پر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے کہا تھا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے پاس رہنے والے ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو۔
نیز اسی مجلس میں اس نے کہا لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز من الاذل۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی باتیں سن رہے تھے، انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا تو یہ جو عبداللہ ابن ابی تھا اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قسمیں کھائیں اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، ہم تو پکے ٹھکے مسلمان ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں، ہم آپ کے بارے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان لوگوں کی قسموں کو درست مان کر ان کی تائید کی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سچے تھے ان کو جھٹلایا اور فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے یہ صحیح نہیں کہہ رہا۔ تو معلوم ہوا کہ کسی جزئی واقعہ کا علم جو ہے اگر کسی آدمی کو ہو جائے، عالم کو نہ ہو، تو اس سے عالم کی شان میں کمی نہیں آتی۔ تو اس موقع پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ کوئی حد نہیں ہے، انہوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ بالآخر سورۃ المنافقون نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ قسمیں کھانے والے جھوٹے ہیں، وہ بچہ سچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور بلا کر یہ آیتیں بھی سنائی اور فرمایا کہ تو سچ کہتا تھا، انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر نبی ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر ہوتا، نبی مختار کل ہوتا، نبی عالم الغیب ہوتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان منافقین کی قسموں کو فوراً جھوٹا قرار دیتے، فرماتے میں تو حاضر ناظر ہوں، میرے سامنے تم نے گالیاں نکالی ہیں، تم نے یہ برا بھلا میرے سامنے کہا ہے، اور ان کی قسموں کا یقین نہ کرتے۔ معلوم ہوا کہ جزوی واقعات کے علم سے جو ہے کوئی بھی غیر امتی نبی سے بڑھ نہیں سکتا۔ اس طرح آگے بھی اسی طرح کے جو ہے وہ مزید نظیریں جو ہے موجود ہیں۔ 10واں مقدمہ، اگر زید کو 1000 باتوں کا علم ہو، عمر کو لاکھوں کروڑوں باتوں کا، لیکن زید کے ان 1000 معلومات میں سے 10-20 ایسے ہوں جو عمر کو حاصل نہ ہوں، تو ان 10-20 علوم کی وجہ سے جو زید کو حاصل ہیں عمر کو حاصل نہیں، زید کو علی الاطلاق اعلم من عمر نہیں کہا جا سکتا، حالانکہ عمر کو لاکھوں کروڑوں علوم عالیہ معلوم ہے۔ تو جن کی زید کو ہوا بھی نہیں لگی، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ زید کو فلاں فلاں معلومات ہیں، عمر کو نہیں۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو شریعت کے لاکھوں کروڑوں مسائل حاصل تھے، ابن رشد کو علوم شریعہ میں خاصی دستگاہ تھی، لیکن امام اعظم کے علوم کے عشر عشیر بھی نہیں تھی، مگر فلسفہ یونان کے متعلق جو معلومات ابن رشد کو حاصل تھی امام صاحب کو معلوم نہیں تھیں۔ تو ان غیر ضروری غیر دینی مسائل کی وجہ کو جاننے کی وجہ سے ابن رشد کو امام اعظم سے عالم نہیں کہا جا سکتا۔ اور اسی طرح حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم کو کتاب و سنت کے لاکھوں علوم حاصل تھے، مگر سیرت اور تاریخ کے جو واقعات ابن خلدون اور ابن خلقان کو تھے وہ ان حضرات کو حاصل نہیں تھے، اوپر والے ائمہ کو۔ تو ان تاریخی واقعات کو جاننے کی وجہ سے ابن خلقان اور ابن خلدون کو امام بخاری وغیرہ سے عالم نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح ایک موٹر کے ڈرائیور کو ڈرائیوری سے متعلق اور ایک موچی کو جوتا بنانے کے متعلق جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ یقیناً خود احمد رضا خان کو بھی معلوم نہیں تھی۔ تو ان کی وجہ سے کوئی اعلیٰ درجہ کا احمق بھی ڈرائیور کو احمد رضا خان سے عالم نہیں کہے گا، اعلیٰ نہیں کہے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ دنیاوی چیزیں ہیں، یہ دنیاوی علوم ہیں، دنیاوی علوم کو جاننے کی وجہ سے کوئی مفضول افضل سے اعلیٰ نہیں بن سکتا۔ تو بہرحال جب کسی شخص کو دوسرے کے اعتبار سے علی الاطلاق عالم یا زیادہ علم والا کہا جائے گا
تو مجموعہ علوم کے اعتبار سے اور بالخصوص علوم دینیہ شریعہ کے اعتبار سے کہا جائے گا، دنیاوی علوم کے اعتبار سے کسی کو بھی دوسرے سے عالم نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ 10 مقدمات انتہائی اہم ہیں، ان کو جو ہے آپ حضرات ذہن نشین کر لیں گے۔ تو اس سے آگے شرائط ہیں۔ تو یہ جو شرائط ہیں ان کے بارے میں توجہ فرمائیں گے۔ پہلی شرط یہ کل بھی بیان کی تھی، کیونکہ وہ لوگ عالم الغیب کی نفی کرنے والوں کو مشرک کافر کہتے ہیں، کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اس لیے ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ ایسی دلیل پیش کریں گے جو قطعی ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ قطعی دلالہ بھی ہو، اور ایسی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی علم کی اضافت غیب کی طرف کی گئی ہے یا عالم کی اضافت غیب کی طرف کی گئی ہے، وہاں پر تمام جگہوں پر اللہ رب العزت کی ذات مراد ہے۔ کسی ایک جگہ پر بھی عالم الغیب کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا گیا۔ نمبر 2، ان دلائل سے بریلوی مناظر یہ بھی ثابت کرے گا کہ علم غیب عالم الغیب کی نسبت انبیاء علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے۔ ایسی کوئی دلیل قرآن کریم کے اندر کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ نمبر 3، ہم اہل سنت والجماعت دیوبند یہ دکھائیں گے کہ قرآن کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے ولا اعلم الغیب، کہ میں علم غیب نہیں رکھتا، اور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا آپ سے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمینوں آسمانوں میں علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لہذا بریلوی مناظر قرآن کریم سے یہ دکھائے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا ہو ان محمدا یعلم الغیب، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو انا اعلم الغیب، تو ایسی کوئی آیت قرآن کریم میں نہیں ہے۔ نمبر 4، سنی مناظر یہ ثابت کرے گا کہ ہر ذرہ کا تفصیلی علم اور علم محیط ہر وقت خدا ہی کو ہے، اور اس کے علم سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، لا یعذب عنہ مثقال ذرۃ، جبکہ بریلوی مناظر ثابت کرے گا اپنا عقیدہ کہ ہر ذرہ، ہر حادثہ، ہر واقعہ، ہر وقت کا علم محیط اور تفصیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ زمین و آسمان کا کوئی ذرہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر جو ہے آیت لائے گا لا یعذب عن محمد مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اور قرآن کریم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو ان کا نظریہ ہے انباء المصطفیٰ کے اندر عامر رضا خان نے یہ لکھا ہے، جیسا کہ آگے عن قریب آنے والا ہے کہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولین آخری کا علم عطا فرمایا، شرق تا غرب، عرش تا فرش سب انہیں دکھایا، ملکوت السماوات والارض کا شاہد بنایا، روز اول سے روز آخر تک سب ما کانا و ما یکونو کا ما یکونو انہیں بتایا، اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ تھا۔ علم عظیم حبیب کریم علیہ افضل الصلوات والتسلیم ان سب کو محیط ہوا، نہ صرف اجمالاً بلکہ صغیر و کبیر، رطب و یابس، جو پتا گرتا ہے زمین کے اندھیروں میں، جو دانہ کہیں پڑا ہے، سب کو جدا جدا تفصیلاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا۔ تو یہ جب ان کا نظریہ ہے تو اس کو جو ہے قرآن کریم سے دکھائیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں ہے، اور ایسی کوئی آیت جو ہے قرآن کریم میں نہیں ہے۔ نمبر 5، بریلوی مناظر علم غیب کے منکر کو کافر لکھ کر دے گا، بلکہ وہ اس کو بھی کافر لکھ کر دے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں بات کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں۔ اور نمبر 6، بریلوی مناظر وہ دلائل پڑھے گا جو ان کے مسلک کے مطابق ہوں۔ مثلاً خان صاحب بریلوی نے الدولۃ المکیہ کے اندر واضح طور پر لکھا ہے
ہم علم غیب مکمل ہونا نزول قرآن کے مکمل ہونے پر تسلیم کرتے ہیں، یعنی جب تک قرآن کریم مکمل نہیں ہوا تھا اس وقت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم کا نزول مکمل ہو گیا اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب بنے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم الغیب بننا جب نزول قرآن پر جو ہے ان کے بقول مکمل ہوا ہے، لہذا قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ایسی شرط ہے، اگر آپ یہاں پر مضبوطی دکھائیں، ان کو کہیں یا تو خان صاحب کے اس قول کو غلط کہو، اس کو غلط صرف کہنا نہیں لکھوانا ہے کہ خان صاحب نے غلط لکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نزول قرآن سے پہلے ہی عالم الغیب تھے۔ اگر نزول قرآن کے وقت عالم الغیب ہوئے ہیں تو معلوم ہوا پہلے عالم الغیب نہیں تھے، لہذا کوئی ایک آیت پڑھنے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور تو اب نزول قرآن کے مکمل ہونے والی دلیل قطعی یا اس کے بعد والی کوئی خبر متواتر پیش کرے یا ایسا اجماع جو قطعیت کا فائدہ دے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم تھا، ورنہ ان کے اپنے عقیدے اور نظریہ کے خلاف دلیل نہیں سنے جائیں گے۔ مثلا اگر 6 ہجری والی کوئی آیت پڑھ کر ثابت کرنا چاہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم تھا، تو یہ تمام آیات جو ہیں ان کے اپنے مسلک کے بھی خلاف ہوں گی۔ نمبر 7، بریلوی مناظر اگر احناف کے مسلمہ بین الطرفین اکابر کی کتب عقائد سے مسئلہ حل کرنا چاہے تو ہم اس پر بھی تیار ہیں۔ عقائد کی کتابیں اٹھائیں، ان میں سے جو ہے ہمیں جو ہے یہ عبارت پڑھ کر دکھا دیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے عالم الغیب ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم محیط تفصیلی کلی حاصل تھا۔ تو کسی بھی مسلم بین الطرفین متکلم امام عقائد نے ایسا کوئی عقیدہ اپنی کتب کے اندر نقل نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت یاد رکھنے کی اور صحیح عقیدے جو ہے وہ جاننے کی، اپنانے کی توفیق عطا